آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہا، رزق میں برکت نہیں رہی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بہت سے آسان کام بتائے ہیں جن کو اگر ہم روزمرہ زندگی میں شامل کر لینا تو ہمارے گھروں میں برکت بھی آ سکتی ہے اور سکون بھی آ سکتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ ویلکم ٹو ماریا فیملی ولاگ۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، اور مجھے کرنی ہے جم کے سپورٹ۔ ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے، اس کے سارے ہی پوائنٹ جو ہے نا آپ کے کام آنے والے ہیں، تو پوری ویڈیو دیکھا کریں، آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ جو میرا بیڈ روم ہے میں نے اس کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے اور سامان ادھر ادھر ہلا کے سب کچھ صفائی کرنی ہے۔ اس کے لیے جتنا سامان میرے سے نکل سکا وہ تو میں نے نکال لیا۔ ڈریسنگ جو سامنے والا ہے نا، ایک تو اس کے نیچے کوئی اتنے نا وہ کاغذ وغیرہ نہیں جاتے، اور دوسرا یہ نا اتنا وزنی ہے کہ میرے سے مطلب یہ ہلایا نہیں جاتا۔ باقی میری وہ بیٹی ہے نا، وہ جب کھیلتی ہے بیڈ روم میں تو کاغذوں کی کٹنگ کر کے نا پتہ نہیں کیا اس کے وہ پھر اڑ کے نا نیچے چلے جاتے ہیں، وہ مجھے سارا نا تھوڑے دنوں کے بعد نکالنا پڑتا ہے۔ وہ اس چیز کی نا کیئر نہیں کرتی۔ تو آج اس کمرے کی میں نے جتنی بھی ڈیپ مطلب کلیننگ کی ہے نا گھر کی، وہ 1 بائی 1 کی ہے۔ کبھی ایک کمرے کی کر لی، کبھی کچن کی کر لی، کبھی اوپر کی کر لی، تھوڑی کر کے کی ہے، کیونکہ میں نے خود کام کرنا ہوتا ہے تو ایک ساتھ فٹافٹ سارا کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھوڑا کر کے کرتی ہوں، اور جب مجھے جس چیز کو صفائی کا موقع ملے نا اس کو ساتھ صاف کر لیتی ہوں۔ تو آج میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اور ہمارے لیے آسانیاں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم کون سے ایسے کام کریں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں بھی ہوں اور ہمارے گھروں میں برکت بھی ہو۔ تو آج میں آپ کو نا پوائنٹس میں یہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گی کہ کون سے کام ہم کریں تو ہمارے گھر میں ہماری دہلیز پر برکت ضرور آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز نماز کی پابندی ہے۔ جب گھر کے افراد 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے۔ نماز انسان کے دل کو سکون بھی دیتی ہے اور گھروں کے ماحول کو بھی بہت ہی بہتر بنا دیتی ہے، بہت اچھا بنا دیتی ہے، اور ہماری گھروں کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسری اہم چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم روز بہت زیادہ قرآن پڑھیں، اگر ہم روز چند آیات بھی پڑھ لینا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کی آواز گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور برکت لانے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ صبح اور شام تھوڑا سا وقت نکال کر استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ یہ چھوٹے اذکار انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور گھروں میں خیر و برکت لاتے ہیں۔ چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں، چھوٹے ذکر کریں، مطلب آپ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کریں۔ نمبر 4، والدین کی عزت اور خدمت بھی گھر میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں والدین کی عزت کی جاتی ہے نا، ان کی خدمت کی جاتی ہے، وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ والدین کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی۔ میرے تو پیرنٹس حیات نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کے پیرنٹس حیات ہیں ان کو یہ وقت نا ان کے لیے قیمتی ہونا چاہیے اور ان کو اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اسی طرح صدقہ اور خیرات کرنا بھی بہت اہم عمل ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی صدقہ دے تو اللہ اس میں بہت زیادہ برکت عطا کرتے ہیں۔ صدقہ دینے سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں اور دل کو خوشی بھی ملتی ہے، اور یہ بھی آپ کے گھروں میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، گھر میں محبت اور نرمی کا ماحول ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا غصہ ہو تو گھر میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7، آخر میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ برکت صرف زیادہ پیسوں کا نام نہیں ہے۔ اصل برکت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، دل مطمئن ہو اور گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ نمبر 8 ہے کہ صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھیں،
صفائی رکھنے سے گھر کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے اور سکون بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی صفائی رکھنا، خود کی صفائی رکھنا، گھر کی صفائی رکھنا، یہ بھی آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ نمبر 9، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ کھانا کھاتے وقت اور کوئی کام شروع کرتے وقت نا بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے برکت آتی ہے۔ جو بھی کام کریں، گھر سے باہر جائیں، گھر کے اندر آئیں، کھانا کھائیں، کوئی چیز خریدیں، کچھ بھی کریں تو نا بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اچھا، میں تو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ مطلب صبح اٹھنے سے میں اس کو سٹارٹ کر لیتی ہوں، اور ہر کام سے پہلے جیسے میں کچن میں جاتی ہوں تو اس سے پہلے 19 دفعہ میں بسم اللہ پڑھ لیتی ہوں، یا پھر میں نا مطلب کوئی بھی کام کروں، باہر جاؤں، اندر آؤں، کوئی خریداری کروں، کوئی نئی چیز لوں تو 19 دفعہ نا بسم اللہ ضرور پڑھتی ہوں۔ اس سے آپ کے کام میں بہت زیادہ برکت پڑتی ہے اور رزق بہت زیادہ آپ کا وسیع ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، مہمانوں کی عزت کریں۔ مہمان نوازی میں نا مہمان نوازی کرنے سے گھر میں خوشی اور برکت بھی بڑھتی ہے، اور جو مہمان ہوتا ہے نا وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس کی خدمت کریں اور خوشی سے نا مہمانوں کو عزت بھی دیں، سرو بھی کریں، اور نا اس سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں نا کتنی برکت آئے گی۔ مہمان ہمیشہ آپ کے گھر میں برکت کو ہی لے کر آتا ہے۔ نمبر 11، حلال رزق کمائیں۔ کوشش کریں کہ حرام سے بچیں، حلال رزق کمائیں، حلال کا نوالا آپ کے اندر جائے۔ حلال طریقے سے کمائی کرنے سے رزق میں سکون بھی ہوتا ہے اور گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ حلال کی عادت ڈالیں اور بتائیں کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے۔ حلال سے برکت آتی ہے، حرام سے برکت نہیں آتی۔ نمبر 12، بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ بچوں کو نماز، سچائی اور اچھے اخلاق سکھائیں، یہ بھی گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ ان کو بھی بتائیں کہ بھئی گھر میں برکت لانے کے لیے ہم ان سارے چیزوں پر عمل کریں گے تو ہی ہمارے گھر میں برکت آئے گی، نہیں تو برکت نہیں آئے گی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے نا تو ہمارے گھروں میں برکت ضرور آئے گی۔ کیوں نہیں برکت آئے گی؟ ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن کی پابندی کریں گے، ہم مہمانوں کی عزت کریں گے، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، حلال نوالا کھائیں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اپنے گھروں کو، خود کو، اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، اذکار کریں گے، اللہ کو ہر ٹائم یاد کریں گے تو انشاءاللہ ضرور برکت آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم شیطانی کاموں سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہم نے برائی اور بدی سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے گھروں کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے نا تو پریشانیاں گھروں کا رخ کر لیتی ہیں، زندگی کی آسانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ساری ون بائی ون ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے ہی پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں صرف خوشحالی ہوگی اور ہم شیطانی کاموں سے بھی دور ہو جائیں گے، اور ہمارا نا ان ساری چیزوں کو فالو کرنے میں نا ہمارا فائدہ ہے۔ بعض اوقات نا ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کر نا متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ نا بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، بہت اچھے گھر ہوتے ہیں، بہت اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں، بہت پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، تو ہم لوگ نا ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو ہیں نا، یہ تو کوئی اچھے کام نہیں کر رہے، یہ تو حرام بھی کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس تو سب کچھ ہے، یہ تو عیاشی کر رہے ہیں۔ وہ صرف ہمیں دیکھنے کے لیے لگ رہی ہوتی ہے۔ پیسہ ہونے سے برکت نہیں ہوتی، برکت وہ ہوتی ہے کہ تھوڑی میں بھی آپ زیادہ کر دکھائیں اور آپ کا نا عزت اور بھرم بہت زیادہ ہو دنیا کے۔ پیسہ خرچ کر کے تو سب بنا لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو کم پیسوں والے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس ہے تو وہ بھی اپنے بھرم بھی رکھ لیتی ہے اور تھوڑے سے پیسوں میں بھی وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے۔ مطلب برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کروڑوں ہوگا تو آپ کرو گے، نہیں، آپ کے پاس تھوڑا بھی ہوگا نا تو آپ نا اس میں بھی وہ سارا کچھ کر لو گے جو آپ چاہتے ہو کہ میں یہ کر لوں، یا میں اپنے گھر کو ایسے چلاؤں، یا میں اپنے پہ ایسے سپینڈ کروں، تو وہ سب ہو جاتا ہے اللہ کی مدد سے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ بدی اور برائی کے راستے سے بچیں اور اس طرح کے لوگوں سے متاثر نہ ہوں کہ جو مطلب کوئی برے راستوں سے بھی وہ کام کر رہے ہیں، ان سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے حلال کھانا ہے اور نیک نوالا کھانا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہوگی۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آج کا ٹاپک بھی آپ کے بڑے کام کا ہوگا، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے کر لینا سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔